الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ منہ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام اور گھروں میں سننے والی میری ماں اور میری بہن، دنیا جیسے ترقی کی طرف گامزن ہے، چاہیے یہ تھا کہ مسلمان بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کی ترقی کا معیار مال دولت و اسباب میں ترقی، بہتات، کثرت، اس کو دنیا اپنی ترقی سمجھتی ہے، اور مسلمان کی ترقی کا معیار یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی ترقی کا معیار یہ ہے کہ جیسے کل ہمارا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ اس نہج پہ تھا،
کے دن ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کل سے زیادہ بڑا ہوا. یہ مسلمان کی ترقی کا معیار ہے. جیسے جیسے دنیا اپنی سوچ کے مطابق ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں، باقی بنیادی اسباب کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہر شعبے میں آپ کو ترقی نظر آئے گی. اس انسان کے ذہن نے کیا کچھ نہیں بنایا ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، کس چیز کی ان انسانوں نے کوشش نہیں کی کہ انسانیت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. لیکن قابل افسوس امر یہ ہے جیسے جیسے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں ایسے ایسے ہم اللہ تعالی سے تعلق میں کمتر ہوتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تعلق کی کمزوری یا تو منافقین میں ہوتی تھی، تعلق نہ ہونے میں یا تو کافر سر برسرے بیکار ہوتے تھے. مسلمان، خالص مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو. یہی وہ وجہ ہے کہ بدر کے میدان میں کم تعداد سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ احد کے اندر کامیابی باوجود کم تعداد کی ملتی ہے. یہی وجہ ہے بدر و حنین میں کامیابیاں قدم چومتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، عمر فاروق کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، عثمان غنی کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان بجائے اس کے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے قدم آگے بڑھتے، یہ پیچھے چلتے گئے، پیچھے چلتے گئے، اتنا پیچھے آ لگے کہ اللہ سے تعلق بالکل ناپید ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جس کا جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ ظاہری اعمال میں اپنا تعلق ڈھونڈتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نمازیں پڑھنے سے اللہ کا تعلق مل جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو ادا کرنے سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کا ولی گزرا ہے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک دفعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کی ملاقات ہوگی. حضرت بہلول نے جنید بغدادی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضور تمہیں کھانے کے آداب آتے؟ کیا پوچھا؟ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں مجھے کھانے کے آداب آتے ہیں. اپنے آگے سے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا، جو حدیث کے اندر آداب ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے آداب بتائیں. بہلول دانا رحمہ اللہ اپنی چادر جھاڑ کر اٹھے، جانے لگے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ تمہیں تو کھانے کے آداب کا علم ہی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تمہیں کھانے کے آداب کا علم ہی نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پیچھے ہو گئے. مریدوں نے کہا حضور یہ تو پاگل ہے،
وہاں حضرت بہلول رحمہ اللہ نے پھر ایک اور سوال کیا، اچھا میاں کون ہو؟ کہا جنید بغدادی جسے کھانے کے آداب کا علم نہیں، کھانے کے آداب کا علم نہیں۔ پوچھا تو اب بتاؤ کہ تمہیں مجلس کے آداب آتے ہیں؟ کیسے بیٹھا جائے؟ مجلس کے آداب آتے ہیں؟ کہا جی حضور مجلس کے آداب تو آتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے مجلس کے جتنے آداب حدیث میں ذکر تھے وہ سارے سنا ڈالے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی نے دوبارہ اٹھے، چادر جھاڑی، نکل پڑے۔ میاں جی تمہیں تو کھانے کے آداب کے ساتھ ساتھ مجلس کے آداب بھی نہیں آتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پیچھے ہو گئے، پہنچے ایسی جگہ پہ جہاں پھر بہلول ملے۔ پھر بہلول نے پوچھا جناب میاں صاحب کون ہو؟ کہا جی جنید بغدادی نام ہے جسے کھانے کے آداب نہیں آتے، مجلس کے آداب نہیں آتے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ سونے کے آداب کا تو علم ہوگا؟ تو فرمانے لگے ہاں سونے کے آداب تو آتے ہیں مجھے، دائیں کروٹ پہ سونا، بستر جھاڑ کے سونا، بسم اللہ پڑھ کے سونا، تلاوتیں کر کے سونا، چیزیں ڈھانپ کے سونا، وہ سارے آداب بتا دیے جو حدیث میں ذکر تھے۔ بہلول رحمہ اللہ نے فرمایا ارے میاں نہ تو تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ تمہیں مجلس کے آداب آتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں سونے کے آداب آتے ہیں۔ پھر جب چادر اٹھا کے جھاڑ کے جانے لگے تو پھر بہلول رحمہ اللہ کو حضرت جنید بغدادی نے پکڑ لیا، حضور چلر جا رہے میں طالب علم ہوں، مجھے نہیں آتے تو سکھائیں، سکھانا آپ پہ واجب ہے۔ اب سنو یہ واقعہ میں نے اس لیے ذکر کیا، جن چیزوں کے اندر ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سمجھ رہے ہیں، یہ تعلق کی ایک کڑی ہے، یہ تعلق کی انتہا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو بلاوے میں ڈال رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ تعلق کے عروج پہ پہنچ گئے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے فرمایا میاں تم نے مجھے کھانے کے آداب بتائے، کھانے کے جہاں حدیث میں آداب کا ذکر ہے یہ تو سارے فروعی آداب ہیں، اصل آداب تو یہ ہے کہ تم جس وقت نوالہ اٹھاؤ تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حرام کا نوالا جتنے سنت کے مطابق اگر آپ کھاؤ گے تو اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ حرام کا نوالا جتنے بھی آداب کے ساتھ کھاؤ فائدہ نہیں ہوگا۔ کامیا تم نے مجھے مجلس کے آداب بتائے، مجلس کے آداب ذکر کرتے ہوئے جب تم بولتے وقت تم اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں تم ادب کا لحاظ رکھتے ہو وہاں یہ چیز ہو کہ غیبت کسی کی منہ سے نکل نہ جائے، بےہودہ کلمہ نکل نہ جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر تم مجلس میں جی کرتے ہوئے اور جی حضوری کرتے ہوئے میٹھی زبان کے ساتھ جتنے اچھے الفاظ کا چناؤ کرو گے لیکن ان اچھے الفاظ میں کسی کی غیبت شامل ہوگی تو بتاؤ یہ بولنے کے آداب ہیں؟ بولنے کے آداب، یہ بولنے کے آداب وہ جو حدیث میں ذکر ہے وہ فرع ہے، اصل یہ ہے کہ مجلس میں کسی کی غیبت نہ ہونے پائے۔ پھر حضرت بہلول نے فرمایا اے میاں تم نے مجھے سونے کے آداب بتائے، ہاں سونے کے آداب جو تم نے ذکر کیے وہ فرع تھے، وہ بھی ضروری ہے کرنے، لیکن اصل ادب تو یہ ہے کہ جب تو سونے لگے تو تیرے دل میں کسی کے لیے حسد اور کینہ نہ ہو۔ اب اگر ایک آدمی سنت کے مطابق بستر جھاڑ کے 10 دفعہ سورہ یاسین پڑھے،
بسم اللہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، میں کہتا ہوں سارا قرآن ختم کر دے، لیکن سوتے وقت اگر کسی کے دل میں کینہ، حسد، بغض، عداوت رکھ کے سوئے گا تو بتاؤ ان آداب کے ساتھ سونے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ہماری باطنی اعمال کا تعلق ہے۔ اب ذرا ان باطنی اعمال کے زاویے میں اپنے آپ کو ذرا ڈال کے دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ میں پھر آتا ہوں ظاہری اعمال، پہلے باطن۔ جب ہمارے باطنی اعمال کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے کھانے میں احتیاط رہو، حرام کا ہے یا حلال کا، بولتے وقت احتیاط رہو، غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، سوتے وقت احتیاط رہو کہ کسی کے دل میں حسد اور کینہ، بغض اور عداوت لے کے سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایسی زندگی کے ساتھ ساری آداب اور ملحوظ خاطر رکھ کے سوئیں گے، کھائیں گے، بولیں گے تو یہ بولنا بھی قبول نہیں ہے، سونا بھی قبول نہیں، اور یہ کھانا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جتنی بڑی تسبیح لے کے آپ اس کو گھماؤ، جتنا لمبا جبہ پہنو، جتنی بڑی پگڑی ہو، جتنی ظاہری شکل و صورت سنت کے مطابق ہو، لیکن اگر اندر صاف نہیں ہے تو یہ ظاہری شکل و صورت فائدہ نہیں دیتی۔ یہ تو ہمارا باطن ہے۔ اب آتے ہیں ظاہر کی طرف۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون۔ اس میں سب ظاہری اعمال، ظاہری اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ مسلمان سے فرض نماز نہ چھوٹے۔ جہاں باطن ٹھیک ہو وہاں ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرض نماز نہ چھوٹے، عبادت نہ چھوٹے۔ اور آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، اللہ معاف کرے، صبح کی نماز میں مشکل سے ایک صف نہیں ہوگی، رات دیر دیر تک ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے رہتے ہیں، میچ دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا صبح کی نماز۔ میں چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے اس؟ رات دیر سے جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں اس دنیا کے اندر بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں یا کتوں کے ریوڑ ہوتے ہیں؟ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، جبکہ بکریاں روز ذبح بھی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیں کہ بکریوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ 6-6 7-7 بچے جنتی ہیں۔ اتنی کثرت سے جننے کے باوجود اس کے ریوڑ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ بکری تعداد میں بھی بچوں کے اعتبار سے کم ہے، ذبح بھی ہوتی ہے، لیکن ریوڑ زیادہ ہے۔ بھلا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری رات کو سوتی ہے، بکری رات کو سوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس میں برکت پیدا فرما دی، سحر کے وقت اٹھتی ہے۔ کتا کتی رات کو سوتے نہیں ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، سحر کے وقت سوتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے برکت اٹھا دی۔ آج جو رونا رو رہے ہیں نا لوگ، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، سائے پڑ گئے ہیں، جادو ہے، تعویذ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کے نتائج ہیں۔ اب ہم بھی خوش ہیں کہ ہم لوگ بھی کل قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کریں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ہم بھی پیش کریں۔ میں آپ کو ایک ایسا عجیب واقعہ آپ کو سناؤں۔ میں نے وہ واقعہ سنا تو اپنے کیے ہوئے اعمال پیش کرنے پر بھی شرمسار ہونا پڑے گا۔ ہمارے پاس عمل ہی کیا
عجیب واقعہ سنا. میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، ان آیتوں میں پورا ہوتے ہیں. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من زكاها. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. رخصت ہونے سے قبل ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ وصیت نامہ. کون خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ وہ جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، جن کے جنازے میں 15,000 محدثین آئے تھے. کتنے؟ 50,000 قاری حضرات آئے تھے. 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے آئے تھے. ایسی شخصیت بغیر انتخاب. اب جب فوت ہوئے، جنازے کے لیے پیش کیے گئے، تو اسی وقت وصیت نامہ لایا گیا. کیا لایا گیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ وصیت نامہ لایا گیا. وصیت نامہ دیکھا تو وصیت نامہ پڑھنے والے نے پڑھا کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس سے زندگی بھر تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. پہلی وصیت. دوسری وصیت ان کی یہ تھی، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھے گا کہ جس نے کبھی بھی زندگی میں تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہو. کتنی وصیت ہے؟ تیسری وصیت یہ بتائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی غیر محرم کی طرف عمدن قصدن آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. اللہ اکبر. جب وصیت نامہ پیش ہوا، کوئی باہر آ نہیں ہے. 80,000 ناظرہ پڑھنے والے، 15,000 محدثین، 50,000 قراء حفاظ. لیکن اتنی پابندی اپنی زندگی میں کر کون سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی اس زمانے میں نہیں تھے. ہوتے نا ہر زمانے میں، لیکن اس وقت اس جنازے میں شرکت کرنے والے ایسے لوگ بھی نہیں تھے کہ نمبر بڑھانے کے لیے آگے ہو جائے. چلو اور کچھ نہیں، اخبار میں نام تو آ جائے گا. نمبر بڑھانے والے نہیں. صبح سے جنازہ پڑا ہے، کوئی آگے نہیں ہو رہا، آنے والا کوئی نہیں ہے. اب وصیت بھی پوری کرنی ہے. عصر کی نماز کے لیے لوگ آگے ہوئے. عصر کی نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا تو ایک نقاب پوش شخص آگے بڑھا. ایک نقاب پوش شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ خود کو دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا پردہ چاک کر کے چلے گئے. اب پھنسا ہوا ہوں. اگر آپ کی وصیت اگر میں اب آگے نہیں ہوتا، جنازہ نہیں پڑھاتا، تو پورے مجمع میں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. وصیت کون پوری کرے گا؟ اور اگر نہیں پڑھاتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے تک منہ کیا دکھاؤں گا کہ میرے اندر یہ صفتیں ہوتے ہوئے بھی میں نے جنازہ نہیں پڑھایا. بختیار کاکی مجھے ملا کیا؟ یہ راز تو میرا اور تیرے اور میرے اللہ کے درمیان تھا، تو نے لوگوں کے درمیان کیوں اشارہ کر دیا؟ وہ بختیار کاکی خود تو چلے گئے لیکن میرا راز افشاں کر گئے. آگے بڑھے اور کہا، اللہ اکبر. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخصیت ہوگی کوئی بڑا متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل، محدث. کیونکہ ایسا کام تو ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے. لیکن آپ میں بتاؤں وہ شخصیت کون تھی؟ وہ شخصیت وہ تھی جو دہلی کے تخت پر خواجہ التمش بیٹھے ہوئے بادشاہ، حکمران کی یہ حالت تھی کہ وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے. وہ
کلام تھے اور ایک ہمارے حکمران تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے، ان کی زندگیوں کی کتاب کھلے گی، ان کے اعمال سامنے ہوں گے، ہمارا اور آپ کا کیا بنے؟ ہم کیا دکھائیں گے اپنے اللہ؟ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، باطن بھی ٹھیک ہو، ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی حرام سے بچا ہو، ظاہر بھی سجدہ گاہی اللہ کے سامنے ہو۔ جب ایسی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہدایت کی طرف گامزن ہوں گے، پھر مسلمان ترقی کی طرف جائیں گے، پھر مسلمان ترقی